بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ انڈین ریاست منی پور میں آسام کے کمانڈنگ آفیسر گاڑی پر حملے میں اہلیہ، بیٹے اور 3 فوجی اہلکاروں سمیت مارے گئے۔ کمانڈنگ آفیسر اہل خانہ سمیت اپنی گاڑی میں جا رہے تھے کہ اچانک گھات لگائے مسلح افراد نے قافلے پر حملہ کر دیا، تاحال کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اس علاقے میں دوستو، علیحدگی پسند جماعت پیپلز لبریشن ایسے حملوں میں ملوث رہی ہے۔ بھارتی آرمی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کمانڈنگ آفیسر اہل خانہ سمیت اپنی گاڑی میں جا رہے تھے کہ جبکہ ان کی حفاظت کے لیے ایک فوجی گاڑی بھی ہمراہ تھی، جن میں 3 سیکیورٹی اہلکار موجود تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارت کی شمالی ریاستوں میں کئی علیحدگی پسند جماعتیں متحرک ہیں، جن کے ساتھ سیکیورٹی اداروں کی جھڑپیں معمول کی بات ہے، اور مودی سرکار کے اقتدار میں آنے کے بعد سے سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف ہریانہ میں ہندو گروپوں نے کھلی جگہوں پر مسلمانوں کی نماز رکوا دی۔ گڑگاؤں میں مسلمانوں کو نماز سے روکنے کے لیے ہندو گروپس نے سیکٹر A12 میں واقع ایک جگہ پر قبضہ کر لیا۔ مظاہرین صبح جمع ہوئے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ یہاں والی بال کورٹ بنا رہے ہیں، حالانکہ وہ مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی سے روک رہے تھے۔ دائیں بازو کے گروپوں نے وہاں نماز کی جگہ پر گوبر پھیلا دیا۔ مسلم تنظیمیں، جنہیں پچھلے کئی ہفتوں سے اس جگہ اور دیگر مقامات پر احتجاج اور دھمکیوں کا سامنا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ اب اس مقام پر نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کی نماز کی جگہوں پر یہ کہتے ہوئے حملہ کیا کہ یہ عوامی مقامات ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ گڑگاؤں کا سیکٹر 12A ان 29 جگہوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں 2018 میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ہوئے ایک معاہدے میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ مسلمانوں کی نماز کے لیے مختص ہے۔ گزشتہ ہفتے پولیس نے سیکٹر 12A میں احتجاج کرنے والے 30 افراد کو اپنی تحویل میں بھی لیا تھا، جو جے شری رام کے نعرے لگا رہے تھے، اور انہوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر درج تھا کہ کھلے مقامات پر نماز کو روکیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جب تک کہ حکومتیں تیل، گیس اور کوئلے کے منصوبوں میں کھربوں کی سرمایہ کاری کر رہی ہیں، کاربن کے اخراج میں کمی لانے سے متعلق تمام وعدے جھوٹے ہیں۔ مختلف ممالک کی جانب سے کیے جانے والے اعلانات حوصلہ افزا تو ہیں، لیکن ناکافی ہیں۔ جب ایسے فیول کی صنعت کو کھربوں کی چھوٹ دی جا رہی ہو تو یہ وعدے جھوٹے لگتے ہیں۔ تقریباً 200 ممالک کے مابین 2 ہفتے تک جاری رہنے والے مذاکرات میں اہم ماحولیاتی مسائل کا حل ابھی تک نہیں نکالا جا سکا۔ تمام ممالک کو ماحولیاتی بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے تیزی سے کام کرنا ہوگا اور جذبہ دکھانا ہوگا۔ COP26 کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ پیرس ماحولیاتی معاہدے کے تحت طے ہونے والے ہدف کا حصول عالمی سطح پر ممکن بنایا جا سکے۔ برطانیہ میں قبل از وقت پیدا ہونے والے ایک کمزور اور انتہائی کم وزن بچے نے اپنی زندگی کے پہلے 8 ہفتوں میں کورونا، ایکولائی انفیکشن اور سیپسس جیسی 3 ہلاکت خیز بیماریوں کو شکست دے کر طبی دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اس بچے کی پیدائش 15 ہفتے پہلے ہو گئی تھی۔ یہ پیدا ہوا تو اس کا دل بھی نہیں دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹروں کی 40 منٹ کی محنت کے بعد اس کی دھڑکنیں شروع ہوئیں تو اسے وینٹی لیٹر والے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ اپنی پیدائش کے فوراً بعد ہی اسے طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ 5ویں ہفتے میں ہی ایکولائی نامی جرثومے سے متاثر ہو کر شدید بیمار پڑ گیا، جس کے نتیجے میں وہ ایک مہلک مرض سیپسس کا شکار ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے ہنگامی طور پر اس کے ٹیسٹ کیے تو معلوم ہوا کہ نومولود آرچی ان دنوں بیماریوں کے علاوہ کورونا میں بھی مبتلا ہو چکا ہے۔ اس طرح یہ پورے برطانیہ میں کورونا کا کم عمر ترین مریض بھی قرار پایا، تاہم ڈاکٹروں نے ہمت نہ ہاری اور اس کا علاج شروع کر دیا۔ اس وقت جبکہ اس کی پیدائش کو 8 ہفتے مکمل ہو چکے ہیں، وہ ان تینوں بیماریوں کو شکست دے چکا ہے۔ جس انداز سے اس نے 3 مہلک بیماریوں کو ایک ساتھ شکست دی ہے، اسے دیکھتے ہوئے برطانوی میڈیا نے اس کا نام معجزاتی بچہ رکھ دیا ہے۔ یہ نام ایک طرح سے درست بھی ہے، کیونکہ 15 ہفتے قبل از وقت پیدا ہونے والے بچے انتہائی کمزور ہوتے ہیں اور اس دوران وہ اپنی بقا کی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں۔
ایسے میں 3 بیماریوں کو شکست دینا بلا شبہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ماہرین فلکیات کی ایک عالمی ٹیم نے زمین سے تقریباً 2000 نوری سال دوری پر ایک ایسا نظام شمسی دریافت کر لیا ہے جس میں 6 ستارے ایک ساتھ موجود ہیں۔ اس نظام کا نام کیسٹر رکھا گیا ہے۔ اس میں بیک وقت 6 ستارے ایک ساتھ موجود ہونے کا انکشاف اس سال 12 جنوری کو سامنے آیا تھا۔ اس نظام میں 2 ستارے جوڑوں کی شکل میں ایک دوسرے کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ اگرچہ اس عجیب و غریب نظام شمسی میں کوئی سیارہ موجود ہونے کے امکانات نہیں، لیکن سائنسدانوں کو چکرانے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ستاروں کا کوئی نظام ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نظام کیسے وجود میں آیا ہوگا، سر دست یہ جاننے کے لیے تحقیق کی جا رہی ہے۔ دماغ میں بہت چھوٹی LED سے روشنی خارج کر کے کئی امراض کا علاج کرنے والا ایک برقی پیوند بنایا گیا ہے جسے بیرونی طور پر وائرلیس سے توانائی پہنچائی جائے گی۔ اگرچہ مرگی، الزائمر اور دیگر امراض کے لیے کئی طرح کے برقی دماغی پیوند تیار کیے جاتے ہیں، لیکن جنوبی کوریا کی یہ اختراع دماغ کے اندر بجلی کی بجائے روشنی پھینکتی ہے، اور اسے کسی بیٹری کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ وائرلیس کے ذریعے یہ اپنی بجلی خود بناتا ہے۔ اس کا خاص کام دماغ کی بتی جلانا ہے، یعنی روشنی کے باریک جھماکوں کو دماغی خلیات پر ڈالا جائے گا جس سے کئی دماغی امراض کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ سیلیم یا اسپغول کا استعمال عام طور پر پیٹ کے امراض کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی غذا یا دوا ہے جسے لوگ بلا جھجک استعمال کرتے ہیں۔ لیکن بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ سیلیم کو پیٹ کے امراض کے علاوہ بھی کئی بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سیلیم یا اسپغول کا پودا 1 گز بلند ہوتا ہے اور ٹہنیاں باریک ہوتی ہیں۔ سرخ رنگ اور سفیدی مائل چھوٹے بیج ہوتے ہیں جسے اسپغول یا سیلیم کہتے ہیں۔ ذائقے میں پھیکا ہوتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ اسپغول کا اصل وطن ایران ہے، اگرچہ درست ہو مگر دنیا میں اکثر جگہوں پر یہ خود رو پیدا ہوتا ہے۔ عرب میں بھی اس کو پایا گیا ہے۔ اسپغول پر کی جانے والی تحقیق کے مطابق اسپغول کے بیجوں میں فیٹس پایا جاتا ہے۔ مشاہدے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اسپغول آنتوں کے زخموں اور خراشوں پر ایک تہہ چڑھا دیتا ہے اور بیکٹیریا کی نشو و نما کو احسن طریقے سے روک دیتا ہے، اور جو زہریلے مواد جو ان بیکٹیریا کی موجودگی سے پیدا ہوتے ہیں ان کو جذب کر لیتا ہے۔ اسپغول کا چھلکا جس کو مخصوص طرح سے الگ کیا جاتا ہے اس کو بھوسی کہا جاتا ہے۔ انسان کو اس بات کا علم ضرور ہونا چاہیے کہ کب اسپغول استعمال کرنا ہے اور کب اسپغول کا چھلکا۔ بصورت دیگر الٹے اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسپغول کے استعمال سے گرمی کے بخار میں تسکین رہتی ہے، سینہ اور زبان حلق کے کھرکھرے پن میں بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اسپغول کا استعمال دمہ اور خشک کھانسی میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ پیٹ کے عمومی امراض میں اس کی صبح و شام خوراک لینا فائدہ مند ہوتا ہے۔ رات کو 2 چمچ اسپغول 1 کپ پانی میں بھگو دیں اور صبح تھوڑی سی چینی ملا کر کھائیں، اس سے معدے کی حدت کم ہو جاتی ہے۔ اسپغول کو پیس کر استعمال نہ کیجیے کیونکہ یہ زہریلے اثرات رکھتا ہے، تاہم بیرونی استعمال کے لیے اس کو پیسا جا سکتا ہے۔ انڈیا میں اس سال بہار کے موسم میں زبردست جانی نقصان کی وجہ بننے والی کورونا کی لہر کا زور کم ہو چکا ہے، لیکن اب لاکھوں لوگ میڈیکل بلوں کے بوجھ تلے دبے وہ قرض ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انہوں نے بیماری کے علاج کے لیے لیا تھا۔ پاکستان سمیت جنوبی ایشیا کے اکثر ملکوں کی طرح بھارتی شہریوں کے پاس بھی ہیلتھ انشورنس موجود نہیں اور وہ کورونا کے علاج کے خرچے کی وجہ سے قرضوں میں ڈوب چکے ہیں۔ نئی دہلی کے رہنے والے ایک شخص نے 2 مہینے تک ایک نجی ہاسپٹل میں اپنے بیٹے کی عیادت کے لیے جاتے رہے۔ ان کا بیٹا کورونا کی وجہ سے ہاسپٹل میں زیر علاج تھا۔ ان کی تمام جمع پونجی ایمبولنس، طبی ٹیسٹوں، ادویات اور ICU کے بستر کا خرچہ پورے کرتے ہوئے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے بینکوں سے قرضے لیے۔ جب خرچہ مزید بڑھا تو انہوں نے دوستوں اور رشتہ داروں سے ادھار پکڑا۔ جب وہ بھی ختم ہو گیا تو انہوں نے انجان لوگوں سے بھیک مانگی۔ انہوں نے انڈیا کی کراؤڈ فنڈنگ ویب سائٹ سے آن لائن لوگوں سے مدد کی اپیل کی۔
انہوں نے اتنا بڑا قرض اپنی زندگی میں کبھی نہیں لیا تھا۔ ان کا بیٹا زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا تھا اور وہ اسے جینے کا موقع فراہم کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ انہوں نے جذبات سے لبریز آواز میں بتایا کہ میں ایک فخر کرنے والا خوددار باپ تھا، اب میں ایک بھکاری بن چکا ہوں۔ دوستو، حالیہ وبا کی وجہ سے بھارت کی معیشت کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جہاں لاکھوں لوگ قرضوں کے شدید دباؤ میں ہیں، وہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے معاشی بحالی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ وبا سے پہلے بھی بھارت کا طبی نظام کئی مشکلات کا شکار تھا۔ عام طور پر بھارتی شہری علاج معالجے کا 63% تک خرچہ اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں۔ بھارت میں جہاں کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے لاکھوں ملازمتیں ختم ہوئی ہیں، ایسے میں ہوش ربا علاج معالجے کے خرچوں نے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ بھارت میں لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد جہاں بہت سی جگہوں پر ملازمتیں بحال ہوئی ہیں، وہیں معیشت دان اس عرصے کے دوران 1,20,00,000 ملازمتوں کے ختم ہو جانے کے باعث پریشان ہیں۔ جب اس شخص نے اپنے بیٹے کے دوستوں سے آن لائن چندہ جمع کرنے کی مہم کے لیے کہا تھا تو انہیں اس وقت تک پچھلے 18 ماہ کی تنخواہ نہیں ملی تھی۔ اس سال مارچ میں ہونے والی پیو ریسرچ کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت میں کورونا کی وبا کی وجہ سے 3,20,00,000 افراد درمیانے درجے سے نکل کر نچلے غریب ترین درجے میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہ ایسے افراد ہیں جو $10 سے $20 روزانہ سے بھی کم کماتے ہیں۔ ان کے تحت روزانہ $2 سے بھی کم کمانے والے افراد میں اضافہ ہوا ہے اور ان کی تعداد 7.5 کروڑ سے بھی بڑھ گئی یا تجاوز کر گئی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔